عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ معارج پہلی اور دوسری آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 29 میں سے۔ سورہ معارج مکی صورت ہے، 44 آیات اور 2 رکوعات پر مشتمل صورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے 79 نمبر پر نازل ہوئی اور ترتیب مصحفی میں یہ 69 نمبر پر ہے، یعنی اس سے پہلے جو ہے نا 68 صورتیں ہیں اور یہ 69ویں نمبر پر ہے۔ اس صورت کا ماقبل کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے کہ ماقبل صورت میں منکرین کے لیے تخویف اخروی کا بیان تھا، تو اب یہاں فرمایا کہ جب یہ عذاب آئے گا تو کوئی بھی نہیں بچے گا، لیس لہ دافع۔ اس صورت کا دعویٰ تتمہ صورت حاقہ یعنی سورہ حاقہ کا تتمہ ہی سمجھے۔ فرمایا سأل سائل بعذاب واقع، مانگا ہے ایک مانگنے والے نے، بعذاب واقع، واقع ہونے والا عذاب، مانگا ہے ایک مانگنے والے نے واقع ہونے والا عذاب، للکافرین لیس لہ دافع، اور کافروں کے لیے لیس لہ دافع، نہیں ہے اس کے لیے اس عذاب کو دفع کرنے والا، کوئی کافروں کے لیے نہیں ہے کہ اللہ کا وہ عذاب ان سے دور کر دے۔ من اللہ، اللہ کی عذاب کی طرف سے، یعنی اللہ کے عذاب کو من اللہ کی طرف سے جو عذاب ہے، ذی المعارج، جو سیڑھیوں والا ہے، اللہ اکبر، سیڑھیوں والا، تعرج الملائکۃ، چڑھتے ہیں فرشتے، والروح، اور روح الامین بھی، الیہ، اس کی طرف ہی، یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، ایک دن میں جس دن کا مقدار 50,000 سال کا ہے، جس کا مقدار 50,000 سال کا، یہ قیامت کے دن کا ذکر ہو رہا ہے۔ فاصبر، میرا پاک پیغمبر صبر کریں، صبراً جمیلا، بہترین صبر، اچھا، ٹھیک ہے نا، صحیح صبر کرے۔ انہم یرونہ بعیدا، یہ لوگ جو ہیں یہ قیامت کو دیکھتے ہیں بعیداً، دور دیکھتے ہیں کہ قیامت دور ہے، ونراہ قریبا، اور میرا پاک پیغمبر ہم دیکھتے ہیں قیامت کو قریباً، قریب، بڑا قریب دیکھتے ہیں۔ اور یہ جو اللہ نے فرمایا، یہ 1400-1500 سال پہلے اللہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ قیامت کو دور دیکھتے ہیں لیکن ہم اسے قریب دیکھتے ہیں، تو 1400 سال کے بعد آج قیامت کتنی قریب آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے نا، اندازہ لگائیں ذرا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر ہے، انہم یرونہ بعیدا، بے شک یہ لوگ دیکھتے ہیں قیامت کو دور، ونراہ قریبا، اور ہم قریب دیکھتے ہیں۔ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن ہو جائے گا آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح آسمان، تلچٹ کی طرح۔ تلچٹ اس کو کہتے ہیں کہ کڑھائی میں جب پکوڑے آپ بناتے ہیں نا، اور آخر میں وہ تھوڑا کچرا بھی رہ جاتا ہے، وہ تیل جو آخر میں بالکل گرم تیل، ٹھیک ہے نا، تو اس میں تھوڑا کچرا بھی ہوتا ہے، تو اس کو تلچٹ کہتے ہیں، محل اس کو بھی کہتے ہیں، اور پگھلے ہوئے تانبے کو بھی کہتے ہیں۔ تو فرمایا یوم تکون السماء کالمہل، جس دن ہو جائیں گے یہ آسمان کالمہل، تلچٹ کی طرح، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور ہو جائیں گے یہ پہاڑ كَالْعِهْنِ، مانجی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے، مانجی ہوئی روئی کی طرح۔ یہ سورۃ قارعہ میں فرمایا القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعہ، القارعۃ ما القارعۃ، کڑکڑا دینے والی، ما القارعہ، کیا ہے کڑکڑا دینے والی، وما ادراک ما القارعہ، اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ کیا ہے کڑکڑا دینے والی، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن ہو جائیں گے یہ لوگ کالفراش المبثوث، کاٹی ہوئی کھائی ہوئی گھاس کی طرح ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، اللہ اکبر، یا اڑتے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور ہو جائیں گے یہ پہاڑ كَالْعِهْنِ، مثل روئی کے گالوں کی طرح، كَالْعِهْنِ المنفوش، ٹھیک ہے نا، جس طرح روئی کو مانجنے والا مشین میں اس کی منجائی کرتا ہے اور وہ ذرات اڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مشین میں اپنی چکی میں دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، تو دیکھے گا کہ یہ پہاڑ ہو جائیں گے
روئی کے اڑتے ہوئے ذرات گالوں کی طرح۔ اللہ اکبر کبیر۔ سورہ نبا میں فرمایا آخری پارے میں وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، ان پہاڑوں کو اتنے تیزی سے چلایا جائے گا فَكَانَتْ سَرَابًا کہ یہ پہاڑ ریت بن جائیں گے۔ اتنے بلند بلند پہاڑ، ٹھیک ہے نا، ننگا پربت کی طرف آپ دیکھیں، کیٹو کی طرف، ہمیں تو یہ نظر آتے ہیں صرف نا، ٹھیک، کتنے بلند بلند پہاڑ اللہ نے پیدا کیے، ٹھیک ہے نا۔ لیڈی فنگر، بڑے بڑے اونچے پہاڑ، اس کو کہتے ہیں بنڈی کہتے ہیں، یہ گلگت بلتستان سیٹ پر لیڈی فنگر اس کو کہتے ہیں، اور یہ بالکل بنڈی کی طرح ہے، ٹھیک ہے نا، شکل و صورت میں، لیکن اتنی اونچائی ہے اس کی، ٹھیک ہے نا، اوپر کوئی چیز سوئی کی طرح اس کے سرا نظر آتا ہے، تو آپ حیران ہو جائیں گے پہاڑ۔ تو فرمایا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ، اور یہ پہاڑ اتنے تیزی سے چلائے جائیں گے فَكَانَتْ سَرَابًا، یہ ریت بن جائیں گے۔ تو یہاں بھی فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور یہ پہاڑ ہو جائیں گے روئی کے گالوں کی طرح۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور اس دن کی شدت اور سختی اتنی زیادہ ہوگی کہ کوئی دوست دوسرے دوست سے کوئی بات نہیں پوچھ سکے گا۔ دنیا میں تو کہتے ہیں نا ساتھ ہی رہیں گے، ساتھ ہی جئیں گے، مریں گے بھی ساتھ، لیکن فرمایا لا یسأل حمیم حمیما، کوئی دوست جو ایک دوسرے دوست سے بات نہیں کر سکے گا۔ آپ کے ذہن میں خیال آئے کہ ٹائم نہیں ہوگا، یا جو ہے نا وہ ان کی ملاقات نہیں ہوگی، یا کوئی اس طرح کوئی معاملہ ہوگا، تو فرمایا نہیں، یبصرونہم، وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، اللہ انہیں سامنے بھی کرے گا، لیکن یود المجرم، مجرم چاہے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ، کاش کہ وہ فدیہ میں دے دے من عذاب یومئذ، اس ایک دن کے عذاب کے بدلے میں، بے بنی اپنے بیٹوں کو دے دے فدیہ میں۔ ایک یہ کتنی جھنجھوڑ دینے والی آیت ہے، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا یوم یود المجرم، مجرم قیامت والے دن چاہے گا لو یفتدی، ہے کاش کہ وہ فدیہ میں دے دے من عذاب یومئذ، صرف ایک دن کے عذاب کے بدلے میں، بے بنی ہی اپنے بیٹے کو، کہ میرے یہ بیٹے جہنم کے عذاب میں چلے جائیں، بس مجھ سے صرف ایک دن کا عذاب کم کر دیا جائے۔ صرف ایک، جن بیٹے کے لیے کمائی میں دیکھتا ہی کوئی نہ حلال حرام کی تمیز ہی نہیں کرتا ہے، جن بیٹے کے لیے جان وار کر دیتا ہے بیٹوں کے لیے، ٹھیک ہے نا، یہ میرا بیٹا ہے، اس کو سوئی بھی چبھ جائے تو برداشت نہیں کرتا بندہ، ٹھیک ہے نا، اسے زکام بھی لگے تو اس سے زیادہ تو بندے کو خود بخار ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ دنیا میں، لیکن قیامت کی سختی اتنی ہوگی، فرمایا لو یود المجرم، یہ مجرم چاہیں گے لو یفتدی، کاش کہ یہ فدیہ میں دے من عذاب یومئذ، اس ایک دن کے عذاب کے بدلے میں، بے بنی ہی اپنے بیٹوں کو دے دے، وصاحبتہ، صرف بیٹوں کو نہیں، وصاحبتہ، اپنی بیوی کو بھی دے، فدیہ میں دے دے، میری بیوی بھی عذاب میں چلی جائے، بس صرف ایک دن کا عذاب کم کر دیا جائے، وَأَخِيهِ، جس بھائی پہ اپنی جان وار کرتا ہے دنیا میں، قیامت والے دنوں یہ کہے گا وَأَخِيهِ، میرے بھائی کو بھی اس آگ میں ڈال دو، لیکن مجھ سے ایک دن کا عذاب کم کر دو، اللہ اس کو بھی ڈال دو، میرے بھائی کو بھی ڈال دو، ٹھیک ہے نا۔ صرف بھائی کو نہیں، فرمایا وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اپنے اس خاندان اور کنبے کو بھی آگ میں ڈالنا چاہے گا، الَّتِي تُؤْوِيهِ، وہ خاندان جس نے مشکل وقت میں اسے ٹھکانہ دیا ہے۔ دشمن خاندان بھی نہیں، ایک تو ہوتا ہے دشمن خاندان ہوتا ہے نا، دشمنی کی ہوتی ہے تو چلو بندوں کو ویسے بھی غصہ ہوگا، یہ بھی ذہن میں آتا ہے، لیکن اللہ فرماتے وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي، اس کا وہ خاندان تُؤْوِيهِ، جنہوں نے حالت مشکل میں اسے جگہ دی ہے، ٹھکانہ دیا ہے، یہ اس خاندان کو بھی آگ میں ڈالنا چاہے گا، لیکن مجھ سے ایک دن کا عذاب کم کر دیا جائے، بدلے میں صرف یوم اذن کا لفظ استعمال کیا، یہ نہیں کہ بس مجھے نکال ہی دے جہنم سے، صرف ایک دن ہلکا ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ آگے فرمایا اپنا خاندان ہی نہیں، فرمایا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ترقی ہو رہی ہے نا آگے، پہلے بیٹوں کو، پھر اس کے بعد بیوی کو، بھائی کو، اس کے بعد کنبے خاندان کو، فرمایا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، حتیٰ کہ جو اس زمین میں آباد ہیں سب کے سب کو فدیہ میں دینا چاہے گا، بدلے میں مجھ سے صرف ایک دن کا عذاب کم کر دے اللہ،
ایک دن کا عذاب مجھ سے کم ہو جائے. سب پوری یعنی یہ چاہے گا کہ پوری کائنات جہنم میں جائے لیکن مجھے بچا لیا جائے، صرف ایک دن ٹھنڈک مل جائے. تو فرمایا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، پھر اسے نجات مل جائے. کلا، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا. انہا لظیٰ، بے شک یہ وہ شعلے والی آگ ہے. نزاعۃ للشوا، چہرے اور سر کے بالوں کو کھینچنے والی آگ ہے. یہ وہ شعلے والی آگ ہے اور چہرے اور سر کے بالوں کو کھینچنے والی آگ. صرف ادھر نہیں، یہ قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے سورہ عبس میں بھی فرمایا، آخری پارہ ہے، فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و بنیہ و ابیہ. یہ ہے یوم یفر المرء من اخیہ، وہ دن جس دن بھاگے گا آدمی من اخیہ، اپنے بھائی سے، و امہ، اور اپنی ماں سے، و ابیہ، اور اپنے باپ سے بھی، و صاحبتہ، اور اپنی رفیق حیات اپنی بیوی سے، و بنیہ، اپنے بیٹوں سے بھی بھاگے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر ایک آدمی ایسی حالت میں ہوگا جو اسے بے پرواہ کیا ہوگا. ایسی حالت ہوگی کہ بندے کو بے پرواہ کیا ہوگا. یہ نہیں دیکھے گا یہ میرا بیٹا ہے، یہ نہیں دیکھے گا یہ میری ماں ہے، والد ہے. ماں اور والد، ٹھیک ہے، والدین سے کتنے پیار محبت کرتے دنیا میں، قیامت والے دن بھاگتا رہے گا کہ کہیں یہ میرے پاس ایک نیکی مانگنے کے لیے نہ آ جائے. اللہ اکبر. تو فرمایا، ادھر بھی فرمایا نہیں کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اللہ فرماتے ہیں انہا لظیٰ، یہ شعلے والی آگ ہے. نزاعۃ للشوا، یہ جو ہے چہرے اور سر کے بالوں کو کھینچنے والی ہے. تدعو من ادبر و تولا، یہ آگ پکارے گی من، اس کو، ادبر، جس نے پیٹھ پھیرا، و تولا، اور منہ پھیر لیا. ٹھیک ہے نا، جس نے پیٹھ پھیر کر، منہ پھیر کر کیا ہو گیا، چلا گیا، یعنی حق سے اپنا منہ پھیر لیا ہے، اس کو یہ آگ پکارے گی. وجمع فاوعا، اور اس نے جمع کیا ہوا مال، فاوعا، محفوظ کر لیا ہے. مال جمع کرنے والا، محفوظ کرنے والا، ٹھیک ہے نا، ذخیرہ اندخندی کرنے والا. ان الانسان خلق ہلوعا، اللہ فرماتے ہیں بے شک انسان جو ہے خلق ہلوعا، یہ پیدا کیا گیا ہے دل کا بڑا کچا ہے. خلق، یہ پیدا کیا گیا، ہلوعا، دل کا کچا ہوتا ہے انسان. اذا مسہ الشر، کیسے کچا ہوتا ہے آگے تفصیل کرتے ہوئے فرمایا جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جزوعا، جزع فضا اور فریاد کرنے لگتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، اور جب اسے کوئی خیر پہنچتی ہے، مال مل جائے، منوعا، کنجوس بن کر مال روک لیتا ہے. فرمایا یہ بڑے کچے دل کا مالک ہے. ٹھیک ہے نا، انسان جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جزا، ہائے مر گئے ہوئے، ہائے یہ ہو گئے یہ ہو گئے. لیکن اگر کوئی مال مل جائے، کوئی خیر پہنچ جائے تو پھر ایسا کنجوس بن جاتا ہے کہ پورا مکی چوس بن جاتا ہے. تو فرمایا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب اسے کوئی خیر پہنچ جائے، منوعا، منع کرتا ہے. إِلَّا الْمُصَلِّينَ، لیکن سارے ایک جیسے نہیں ہوا کرتے ہیں مگر نمازی. لیکن نمازی وہ جو موحد ہو، ٹھیک ہے نا، ورنہ مشرکین بھی نمازیں پڑھتے تھے. اللہ نے فرمایا ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، نہیں ہے ان کی نماز بیت اللہ میں، بیت اللہ کے پاس بس صرف تالیاں ہیں اور سیٹیاں بجانا ہے. تو وہ بھی پڑھتے تھے. تو فرمایا الا المصلین، مگر نمازی، الذین، وہ نمازی، هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی اختیار کرنے والے. والذین، وہ لوگ، فی اموالہم، جن کے مالوں میں، حق المعلوم، ایک معلوم حصہ ہے، للسائل والمحروم، سائل یعنی مانگنے والے کے لیے، والمحروم، اور نہ مانگنے والے محتاج کے لیے. محروم کا معنی نہ مانگنے والا محتاج کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ بعض مانگنے والے ایسے ہوتے ہیں وہ تو مانگ کر لے لیتے ہیں، لیکن بعض محتاج ایسے ہوتے ہیں جو اپنی عزت نفس کے لیے کسی کے سامنے دست طلب دراز نہیں کرتے. اور ہوشیار لوگ ان کو پاس بٹھا کر کہتے ہیں آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ پاک سلامت رکھے. اس محلے میں بھی ایسے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ وہ پاس بٹھا لیتے ہیں، بھائی آپ کو اس چیز کی ضرورت، وہ نام لیتے ہیں یہ چیز چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ پوچھتے ہیں یہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ پاس بٹھا کر کہ بھائی یہ بندہ مانگتا تو نہیں ہے لیکن میں خود ہی پوچھ لیتا ہوں کہ بھائی تجھے کس چیز کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ چیزیں فرمایا وہ لوگ ہیں کہ جن کے مالوں میں ایک معلوم حصہ ہوتا ہے، لسائل، مانگنے والے، ایک مانگنے والا ہوتا ہے، محتاج ایسا ہوتا ہے وہ مانگ کر لیتا ہے تو وہ تو چلا جاتا ہے لے کر. لیکن بعض ایسے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، صحابہ کرام میں یہ صفت ہوتی ہے، مانگتے نہیں تھے.
ٹھیک ہے نا، بھوک لگی تھی، انتہائی شدید بھوک لگی تھی، مسجد میں نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں اور اس انتظار میں بیٹھے کہ ابھی میرے کوئی یار آئیں گے تو میں ان کو کوئی یہ بات بتاؤں گا آیت کے متعلق، یہ میری حالت سمجھ جائیں گے اور مجھے کوئی کھلا پلا دیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر نکلتے ہیں، بخاری کی روایت سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، دوسرے کتابوں میں موجود ہے۔ باہر جب نکلے تو فرمایا میں ابو بکر میرے بھائی مجھے اس آیت کے مطلب سمجھا دیں۔ ان کا خیال یہ تھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ یہ میری حالت سمجھ جائیں گے کہ بھئی اسے بھوک لگی ہے نا، انسان سمجھ جاتا ہے نا بعض اوقات، لیکن جو ہی آیت کے بارے میں پوچھ لیا صدیق اکبر ان کی حالت نہیں سمجھے اور آیت کا مطلب بتا کے چل پڑتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ لیکن نہیں سمجھے۔ نبی علیہ السلام آخر میں نکلے مسجد سے جب آتے ہیں تو وہ ایسا مرشد تھا، ایسے استاد تھے امت کے اور اپنے شاگردوں کے کہ وہ کیفیت سمجھ جاتے تھے میرا شاگرد کیا چاہتے ہیں، یہ کیفیات کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے نا اوپر سے، ٹھیک ہے نا، دل کا حال تو اللہ جانتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حالت کو دیکھا کہ ابو ہریرہ اتنے بڑے مفسر محدث اور وہ آیت کے متعلق پوچھ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو مسئلہ ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ اس آیت کے کوئی ذرا مطلب سمجھ نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام مسکرا گیا، فرمایا آیت بعد میں بتائیں گے، ٹھیک ہے نا، پہلے آؤ کچھ کھا پی لیتے ہیں۔ جب گئے تو نبی علیہ السلام کے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا۔ یہ حالت ان لوگوں پہ کیوں آئی ہے کہ آج بھی اگر اس قسم کی حالت آ جائے تو آپ نے صبر سے کام لینا ہے، ٹھیک ہے نا، ورنہ اس کے لیے تو اللہ نے آفر کی تھی نبی علیہ السلام کے لیے کہ میں یہ پہاڑ سونے کا بنا دوں گا، لیکن نبی علیہ السلام نے ٹھکرا دیا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے ایک وقت ملے اور دوسرے وقت تیرا شکر ادا کروں۔ ہاں نبی علیہ السلام کے ٹکرانے کے باوجود بھی اللہ نے اتنا سونا دیا کہ سعودی عربیہ کا سونا اکٹھا کیا جائے تو پوری دنیا کے سونا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنا ان پہاڑوں میں اللہ نے جو ہے پیدا کیا ہے، لیکن پھر بھی نبی علیہ السلام نے ٹکرایا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کو جب لے گئے تو ادھر بھی کچھ نہیں تھا، تو دونوں چلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر، وہ بھی ساتھ ملے، حضرت فاروق اعظم کو بھی ساتھ ملایا اور حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کے باغ میں چلے گئے اور وہ تازہ تازہ کھجوریں توڑ کے نبی علیہ السلام کو اور آپ کے یاروں کو پیش کر رہے تھے۔ تو یہ چیز ہے کہ وہ دست طلب دراز نہیں کرتے تھے کہ یہ چلو حالت سمجھ جائیں گے تو کھلا پلا دیں گے۔ تو یہ صحابہ کرام کا تو فرمایا کہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے مالوں میں حصہ ہوتا ہے ایک معلوم للسائل والمحروم، مانگنے والے کے لیے بھی اور والمحروم، لیکن مانگنے والے یہ نہیں جو پھرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سارے مشرکین گلیوں میں، ٹھیک ہے نا، نماز کا وقت ہوتا ہے، نہ روزہ نہ زکوٰۃ نہ کچھ بھی، اور ہم سید ہے جی ہمیں دے دے، ٹھیک ہے نا، ان کو دینا حرام ہے بھائی، یہ جو گلیوں میں پھرتے ہیں خاص کر رمضان میں، ٹھیک ہے نا، یہ میں نے بیانات میں بھی کہا ہے اور یہ میرا حق ہے کہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو دینا حرام ہے، حرام، یہ مشرک ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، آپ بر نیکی اور تقوی پر تعاون کرے، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، آپ گناہ پر اور سرکشی پر کسی کے ساتھ تعاون نہ کرے۔ آپ رزق دیں گے وہ کھائیں گے، تھکڑے ہوں گے ادھر اور جا کر شرک کریں گے تو کیا فائدہ۔ اس لیے اللہ ہمیں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔